أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد وقال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ قرآن مجید کے اندر درمیان میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت کا ذکر کر دیا جو بہت ہی اہم ہے، اور یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے موضوع کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب عبادت وہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم اور عزت والی عبادت وہ دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا اور گھر میں داخل ہونا، سفر پہ جانا، سواری پر چڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے معمور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو میں دعا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر ایک چیز کے اندر
دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو شر کا پہلو ہوتا ہے اور ایک پہلو برائی کا پہلو ہوتا ہے، اور ایک پہلو خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ جب انسان دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شر کے پہلو کو یعنی برائی کے پہلو کو دور کر دیتے ہیں اور خیر کا پہلو باقی رہتا ہے اس چیز کے اندر۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کو اختیار کرے تو انسان اس کے اوپر دعا پڑھ لے تاکہ شر کا پہلو برائی کا پہلو اس چیز سے دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اوپر بہت ہی زیادہ فضیلت والی احادیث بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باغات خشک ہو چکے ہیں، کھیت خشک ہو چکے ہیں اور جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روک دیتے ہیں اور اسی وقت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں تو اسی وقت بادل آ جاتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہفتہ کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن بارش ہوتی رہتی ہے اور 7 دن بارش ہوتی رہتی ہے، پھر دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر دروازے سے ایک صحابی داخل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح التجا کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیں، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا ہے اور جانوروں کو باندھنے کے لیے کوئی خشک جگہ نہیں باقی، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح کرتے ہیں، یعنی خطبے کو روکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بارش کو روک دے اور مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں لے جائے ان بادلوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اسی وقت بارش رک جاتی ہے اور بادل سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی بادل مدینہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی حیا کرنے والی ہے اور بہت ہی مہربان ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو واپس خالی ہاتھ لوٹا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو کیونکہ میں ہی دعا کو سننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور ہیں یا ہمارے قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خاموشی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعا اتنی خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی بھی چیزوں کے سوال کیے، ان سوالوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی اے میرے نبی آپ ان کو یہ بتلا دیجئے، آپ ان کو یہ بتلا دیجئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا سوال کیا گیا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دعا کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ ختم کر دیا، یعنی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ بتلا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی، یہ مجھے ہی پکاریں کیونکہ میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کے سوال کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہ مجھ پر ہی ایمان رکھیں اور مجھ سے ہی ہدایت طلب کریں۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس آیت کے اندر ختم کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعائیں التجائیں کرنی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں التجائیں قبول کروانے کے لیے بھی کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ لیکن شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فاصلے وہاں ہوتے ہیں، واسطے اور وسیلے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پر فاصلے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز اس کو یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کیے گئے چیز پر اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کو دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دعا کو سٹور کر لیتے ہیں، یعنی محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس کو اجر عطا کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعا کرنے کے نتیجے میں یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں میں سے انسان کی دعا پر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز عطا کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب انسان اپنی دعا کا اجر دیکھے گا تو انسان پچھتائے گا اور انسان سوچے گا، یہی خواہش کرے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں التجائیں ہی کرتا رہتا، میں زندگی میں کوئی عمل بھی نہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہی کرتا رہتا۔ حضرات، دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کریں گے اور مجھے یہ چیز عطا کر دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے مانگی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو حرام سے بچنا چاہیے، یعنی حرام کا لقمہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی حرام کا لباس پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ بھی خاک آلود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج کے لیے سفر کرتا ہے اور حج پر جا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی کیسے دعا قبول کریں جس کا کھانا حرام،
جس کا پہننا حرام، جس کا پینا بھی حرام۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اور لباس اور پینا سب حلال کا ہونا چاہیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ یہ دوسری شرط بیان کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آج لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا بھی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ ہم نے طریقے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والد سے گڑ گڑا کر اپنی بات کو منواتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے دعا قبول کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ڈالے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، ان ناموں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اگر انسان کو رزق کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی رزاق نام کا وسیلہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رزق عطا کر دے۔ اور اگر انسان کو کسی اور حاجت کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اسی نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وسیلہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور دوسرا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے نیک کاموں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے۔ جس طرح انسان کوئی اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو انسان کو اپنے نیک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وسیلہ ڈالنا چاہیے۔ جس طرح 3 شخص جاتے ہیں سفر کے لیے تو وہ غار میں پھنس جاتے ہیں اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، ایک بڑا سا پتھر اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے، تو وہ تینوں شخص اپنے نیک کاموں کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈالتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے، اے اللہ میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، میں بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا ہوں، اور میں جب واپس آتا ہوں تو میں اپنی بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دلا دیجئے، یعنی ہمیں اس غار سے باہر نکال دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے وسیلے کو، نیک عمل کے وسیلے کو اپنی رضا کے لیے قبول کرتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا ہے غار کے منہ سے۔ پھر دوسرا شخص اپنے ایسے نیک عمل کا وسیلہ ڈالتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ مجھے اپنی چچا کی بیٹی سے بہت ہی پیار تھا، میں اسے برائی کی دعوت دیتا تھا اور وہ مجھے کہتی تھی کہ 100 دینار دے دو پھر میں تمہارے ساتھ برائی کے لیے تیار ہوں گی۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص 100 دینار تیار کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے، اس کے اوپر قدرت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، تو وہ ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کام سے باز آ جاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا برائی کا اس عورت کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس برائی سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے خالص آپ کی رضا کے لیے، تو مجھے اور ہمیں ان ساتھیوں کے سمیت اس غار سے نجات دلا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے، جس شخص کو بھی دعوت دے اور وہ برائی سے رک جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔
حضرات اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو یہ انعام عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار سے تھوڑا سا اور پتھر ہٹا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا یہ وسیلہ ڈالتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس کچھ مزدور آئے تھے مزدوری کے لیے اور میں نے ان کو مزدوری عطا کر دی، لیکن ایک مزدور ویسے ہی واپس چلا گیا، وہ کہتا کہ میری یہ مزدوری کم ہے، میں زیادہ مزدوری لوں گا، تو میں نے اس کو یہ مزدوری نہ دی، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور پھر واپس آتا ہے میرے پاس اور مجھے آ کر کہتا ہے کہ میری جو ان سی مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، یہ گائیوں کے ریوڑ اور یہ کھیت تمہارے ہیں۔ تو وہ شخص مجھے کہتا ہے، وہ مزدور مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ مذاق نہیں ہے بلکہ یہ ساری تمہاری مزدوری ہے، کیونکہ جب تم مزدوری چھوڑ کر گئے تھے تو میں نے تمہاری مزدوری سے کچھ بکری خریدی اور اس کی وجہ سے میں نے یہ ریوڑ تیار کیے اور یہ کھیت تیار کیے اور یہ ساری تمہاری مزدوری ہے اور تم یہ لے کر چلے جاؤ۔ حضرات یہ شخص اپنے نیک عمل کا یہ وسیلہ ڈالتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ مزدوری تمہاری اس کی ساری کی ساری مزدوری اس کو عطا کر دی تھی، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور یہ خالص میں نے آپ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان سب کو غار سے نجات ادا کر دیتے ہیں، یعنی وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں شخص سلامتی کے ساتھ غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک کاموں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو نیک عمل کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی اچھا کا عمل ہے، یعنی دنیا کے اندر زندہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس سے جا کر دعا کرانی چاہیے۔ حضرات دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے سب سے بڑی فیکٹری دعاؤں کی اس کے والدین ہیں، یعنی انسان کے والدین دنیا کے اندر انسان کی سب سے دعاؤں کی بڑی فیکٹری ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے دعائیں کروائے تو اپنے والدین سے کروائے۔ انسان آج لوگوں کے پاس جاتا ہے، فلاں بزرگ ہے یعنی فلاں بزرگ ہستی ہے جو میرے لیے دعا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے، لیکن اس انسان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے گھر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو بڑی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعا کرائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک والد اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو اس کی اولاد کے حق میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعا کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی التجا کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہمارے لیے یہ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دعا کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے یعنی اس دنیا میں موجود تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دعائیں کرواتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی عبادت کو خالص اپنی ذات کے ساتھ ہی مقدر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو بادشاہ کے سپاہی پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور بادشاہ اس کو کہتا ہے، بچے کو کہتا ہے کہ اے اللہ کو ماننے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے اور مجھے ماننا شروع کر دے، یعنی میں ہی مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا یہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی مجھے سزا دے دو لیکن میں تمہیں نہیں قبول کروں گا، یعنی میرا تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ اور ایمان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان رکھتا ہوں۔ حضرات، بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس پہاڑ کی چوٹی سے جا کر نیچے گرا دینا۔ اگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر مان جائے کہ میں بادشاہ پر ایمان لاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دینا، اگر نہ ایمان لائے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا۔ سپاہی لے جاتے ہیں اس بچے کو، پہاڑ کی چوٹیوں پر جب لے کر جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایمان چھوڑتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان رکھتا ہوں، میں بادشاہ پر ایمان نہیں لاتا۔ تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے چھوٹا سا بچہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور سپاہیوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گرا دیتے ہیں اور بچہ سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ تو بچے سے بادشاہ کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سپاہی لے کر گئے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پکار کو سنا، یعنی میری دعا کو قبول کیا، اور پہاڑ کی چوٹی سے سپاہی گر کر تباہ ہو جاتے ہیں اور میں سلامتی کے ساتھ تمہارے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ پھر بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاؤ، یعنی سمندر میں جا کر اس کو اپنی کشتی سے گرا دینا اور اس سے پوچھنا کہ اگر یہ مجھ پر یعنی بادشاہ کے اوپر ایمان لے آئے تو چھوڑ دینا، اگر نہ ایمان لائے تو اس کے سمندر میں گرا دینا۔ تو سپاہی لے جاتے ہیں، کشتی میں سوار کرتے ہیں، سمندر میں لے کر جاتے ہیں۔ جب گہرے سمندر میں چلے جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کو چھوڑتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بچہ کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میں بادشاہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمندر میں جا کر پکارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور سپاہی سمندر میں گر جاتے ہیں اور وہ سلامتی کے ساتھ ہی بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ پھر یہی بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص دعا کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پکار کو سنا۔ جب وہ بادشاہ کے اس دربار میں یہ باتیں کرتا ہے تو بادشاہ کے دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ بچے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور بادشاہ کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پکار کو سننے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ارشادات فرمائے ہیں کہ مجھے ہی پکارو کیونکہ میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور ظہر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے دل کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب بندہ مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں افضل مجلس جو فرشتوں کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پکار کو سننے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو ہماری پکار کو سنے اور ہماری دعا کو قبول کرے۔ دنیا کے اندر کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء علیہ کرام علیہ السلام پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو انہوں نے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے خالص کرتے ہوئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ بھی ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈا ہو جا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا ہو جا، تو آگ نے پوچھا کہ اللہ میں نے کتنا ٹھنڈا ہونا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا ٹھنڈا ہونا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ہی سردی لگے اور نہ ہی گرمی لگے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے اور پھر سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا ہے اور پھر رات کی تاریکیوں کا اندھیرا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے 40 سال تک اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور انہیں 40 سال کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جتنی بھی مشکلات آتی، مصیبتیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جب بدر کے دن، جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام جنگ کے لیے آتے ہیں اور کفار کا بڑا سارا لشکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے اور ہمیں اس کفار کے لشکر کے اوپر ضرور ضرور فتح نصیب فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعائیں کریں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں جو ہماری حاجتیں پوری کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ہماری التجائیں اور ہماری حاجتیں پوری کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں دعائیں التجائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہمیں وہی چیز عطا کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خالص کرتے ہوئے مانگے۔ وما علینا الا البلاغ۔
ماشاءاللہ یہ ہمارے خطیب حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب جو کہ چنیوڑ سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے برخوردار حافظ مردود صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں برکت فرمائے۔ اب آپ کے سامنے فیصل آباد کی معروف و مشہور شخصیت میری مراد حضرت مولانا محمد ابو بکر جمیل صاحب، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور دعا بھی انشاءاللہ العزیز ابو بکر جمیل صاحب ہی کریں گے۔ تو میں آپ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد ابو بکر جمیل صاحب سے کہ وہ آئیں، اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔